یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بدر جاتے ہوئے آپ نے لشکر کو ترتیب دیا، اور جو کم سن جو صحابہ تھے ان کو آپ نے واپس مدینہ شریف بھیج دیا۔ اور یہ بدر میں داخل ہونے سے پہلے حضور پاک نے اس مقام پہ مختصر خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کو کچھ ہدایات دیں۔ اب یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، اور یہ مسجد عریش ہے جہاں پہ حضور پاک کا خیمہ مبارک نصب کیا گیا، اور اس کے بالکل سامنے اپوزٹ یہ میدان ہے جہاں پہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے میرے تمام سننے اور دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں مدینہ منورہ سے بدر کے لیے جا رہا ہوں، اور آج غزوہ بدر کے شہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، اور بدر کا جو نقشہ ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ جو غزوہ ہے یہ سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو یہ غزوہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی کو پہلے مطلع کر دیا گیا کہ اس طرح جو کفار ہیں وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جب بدر میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو 16 رمضان المبارک کو صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور ایک مقام پہ آ کے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اس جگہ پہ آپ نے صحابہ کرام کی گنتی فرمائی، تو یہ تقریباً تعداد 313 کے قریب تھی۔ اس میں جو کم عمر اور جو بوڑھے تھے ان کو حضور پاک نے واپس مدینہ منورہ بھجوا دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنا جو سفر تھا وہ جاری فرمایا، اور آپ اس قدیمی راستے سے ہوتے ہوئے آپ بدر پہنچے۔ بدر سے پہلے یہ جگہ جو دیکھ رہے ہیں آپ جہاں مسجد ہے، یہاں پہ آپ نے مختصر خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کو مختلف ہدایات دیں کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، یعنی درختوں کو نہیں کاٹنا، یعنی جو ایک جنگ کے جو ایک حدود و قیود ہیں وہ حضور پاک نے صحابہ کرام کو اس حوالے سے بتایا۔ یہ اس وقت ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں یہ وہ وادی ہے جسے وادی الحمراء کہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اس جگہ پہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب چشتی گولوڑی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک کی زیارت ہوئی۔ جب آپ کی عصر کی سنتیں چھوٹ گئیں، آپ نے عصر کی سنتیں نہ پڑھیں، تو پھر حضور پاک خواب میں آئے، اور خواب میں آ کے آپ نے فرمایا کہ مہر علی آج آپ نے میری سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے معافی بھی مانگی، اور پھر یہاں پہ حضور پاک نے ان کو اپنا جو دیدار ہے وہ بھی کروایا۔ تو اس وقت ہم یہ جو بدر کی جو وادی ہے اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور یہ سرسبز و شاداب کھجوروں کے درخت ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بدر میں داخل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ یہاں پہ درخت بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی یہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر آپ بدر پہنچے، اور بدر میں پھر آپ نے پڑاؤ وہاں پہ ڈالا۔ اس وقت یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں دائیں طرف، یہ وہ جگہ ہے جسے جبل الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کی قیادت میں فرشتوں کو نازل فرمایا جنگ کے دوران۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے 1000 لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پھر 3000، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تعداد کو 5000 تک کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی اس جنگ میں مدد فرمائی۔ تو یہ اس وقت ہم بدر شریف کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بدر کی آبادی ہے جو آپ دائیں اور بائیں دیکھ رہے ہیں۔ تو چونکہ جب مسلمان وہاں بدر میں پہنچے تو جو کفار تھے انہوں نے اچھے مقام پہ پہلے پڑاؤ ڈال لیا، قبضہ کر لیا، پانی کے کنووں پہ بھی ان کا قبضہ ہو گیا، مگر جب رات کو بارش ہوئی تو وہ جو پتھریلی زمین تھی وہ کیچڑ والی بن گئی، اور جو مسلمان جو ریتلی زمین پر تھے وہ جم گئی۔ تو اس طرح اللہ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، اور یہ مسجد عریش ہے، اس جگہ پہ حضور پاک کا خیمہ مبارک نصب کیا گیا، اور یہیں سے آپ جنگی ہدایات جاری فرما رہے تھے۔ تو یہ وہ جنگ کا نقشہ ہے۔ پہلے تو یہ میدان کافی وسیع تھا، مگر چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو مختلف مکانات بھی یہاں بن گئے ہیں، تو اب ایک مخصوص حصہ یہاں پہ مختص کر دیا گیا ہے لوگوں کی زیارت کے لیے کہ اس جگہ پر جنگ ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ میں آپ کو وہ مقام دکھا رہا ہوں کہ جہاں پہ مسلمانوں کی فوج کا جہاں پہ پڑاؤ تھا، اور اس کی جو کمان ہے، جو قیادت ہے، وہ جناب رسول اللہ فرما رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی وہ آپ کی ڈائریکشن کے مطابق آگے صحابہ کو ہدایات جاری فرماتے تھے۔ اور یہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری طرف جہاں پہ یہ اس طرح کی چھوٹا سا ٹیلہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ کفار کا لشکر تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ یہاں پہ تھے۔ اور جب جنگ کا اختتام ہوا تو بعد میں ان کو اسی جگہ پہ اس گڑھے میں ان کو دفن کیا گیا، یہ جو آپ اونچی جگہ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں سے بڑی عجیب سی سمیل آج بھی آتی ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی نقشہ بتا دیا کون سا کافر کہاں کہاں مرے گا۔ یہ جو چار دیواری آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو بدر کے شہداء کرام ہیں ان کو یہاں پہ دفن کیا گیا۔ جو اس جنگ میں جو 14 مسلمان شہید ہوئے ان صحابہ کی جو تدفین ہے وہ اس احاطے میں کی گئی جو اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی، اور جنگ سے پہلے حضور پاک نے مختلف مقامات پہ نشانات لگا دیے تھے کہ فلاں فلاں کافر یہاں پہ مرے گا، یہاں پہ فی النار ہوگا، یہاں پہ واصل جہنم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد جب ہم کو ان کی لاشوں کے قریب گئے تو ایک کافر بھی 1 انچ بھی اس جگہ سے پیچھے نہیں گرا تھا کہ جہاں حضور نے چھڑی سے نشان لگایا تھا۔ تو یہ اب ہم مسجد عریش کے پاس آئے ہیں۔ مسجد عریش کی بڑی فضیلت ہے، یہاں پہ حضور پاک کا خیمہ مبارک نصب کیا گیا تھا، اور اس مسجد میں 2 رکعت نفل بھی ابھی ہم ادا کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کو بدر کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔